خبر آپ کو دیں گے۔ بنیر میں بے رحم سیلابی ریلی نے خصوصی شخص نوید کو بھی نہ بخشا۔ سیلاب نے بولنے اور سننے سے محروم نوید کی اہلیہ اور 3 بچوں کی زندگیوں کا چراغ گل کر دیا۔ نوید کا کل اثاثہ کلاؤڈ برسٹ کی نظر ہو گیا۔ اس وقت ڈان نیوز کے نمائندے زاہد امداد نوید کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ جی زاہد بتائے گا۔ جی پشنوئی گاؤں میں اس وقت موجود ہیں اور فوتگی کی جہاں پر دعا ہو رہی ہے اس مقام پہ موجود ہیں۔ یہاں پر تباہی ہوئی ہے، انسانی جانی اور مال کی تباہی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہیں واقعات ایسے ہیں افسوسناک ہیں۔ آج میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے نوید نام ہے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے پیدائشی طور پر، اور ان کے بچے تھے، ان کی اہلیہ تھی، بیوی تھی، وہ اس سیلاب کے نظر ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت ان کی کیفیت کیا ہے، کس طرح ان کے جو عزیز و اقارب اس وقت ان کے پاس جو بیٹھے ہیں ان کو سمجھا پا رہے ہیں، ان کو تسلی کس طرح دے رہے ہیں، ان حوالے سے بات کریں گے۔ یہ نوید ہے، ان کی ترجمانی کے لیے ہمارے ساتھ ان کے رشتہ دار جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ، سب سے پہلے اپنا نام بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام عاشق علی ہے اور میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، بیشونی گاؤں کا۔ اور یہ جو نوید الحق بیٹا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، اور اس موجودہ سیلاب میں جو ہے گھر کے 17 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں 4 دیواری کے اندر، اور ان کا اپنا فیملی جو ہے، اپنی وائف تھا ان کا، اور 3 بچے جو ہے وہ بھی اس سیلاب کے زد میں آ چکے ہیں۔ ان کی نوید کی شادی کے بارے میں بتائیں، ان کی جو اہلیہ تھی وہ ان کی خالہ کی بیٹی تھی، کیا تھی، کس طرح ان کی شادی ہوئی؟ عموماً ہمارے معاشرے میں کافی ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جب اسپیشل پرسنس کے حوالے سے، تو کیا تھی ان کی کہانی؟ تھوڑی سی مختصر ہمیں بتا سکتے ہیں؟ اس طرح ہے نا، یہ تو پیدائشی تو اس کا خالہ تھا، انہوں نے اس کو تحفے میں اپنی بیٹی دی تھی، وہ اتنی حسین تھی کہ ہم بتا نہیں سکتے، اور یہ اپنے بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس بیوی سے ان کے 3 بچے تھے، اور ان کا اس نوید الحق کا ٹوٹل جو ہے سرمایہ وہ بیوی اور 3 بچے تھے۔ بس اپنی خالہ نے ان پہ ایک سود کیا تھا اور ان کو ایک بہترین بچی اپنے تحفے میں دی تھی۔ کیا ان کو اس وقت یقین ہے کہ ان کی واپسی مشکل ہے، واپسی ان کی ناممکن ہے؟ اس حوالے سے کس طرح آپ ان کو سمجھاتے ہیں، تسلی کس طرح آپ دیتے ہیں؟ کیا، کیونکہ ان کے ساتھ تو بات کرنا بھی آپ لوگوں کے علاوہ بڑا مشکل ہوگا جس طرح، تو کیا ہے اس میں آپ لوگ تھوڑا سا بتا سکیں؟ ہم ان کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ بس اللہ کا فیصلہ ہے، اس پہ صبر کرے، لیکن یہ پھر آ کے مجھ سے بیٹھتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ کو اس کا ڈیٹا موجود ہے، معلومات ہے آپ کو کہ وہ کہاں پہ ہے، کس حالت میں ہے۔ یہ مجھ سے بار بار یہ پوچھتے ہیں، میں بار بار ان کو دلاسا دیتا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ تھا، بس اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لیا تھا، لیکن یہ بالکل اعصابی طور پر اپنے اعصاب اور توازن جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ بار بار وہ حادثہ جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہے، یہ خود عینی شاہد ہے اس ٹوٹل واقعہ کا۔ بڑے جذباتی مناظر ہیں، اور یقیناً بات کرنا ان کے ساتھ اور ان کی کہانی سننا بھی جو ہے ایک بڑا ہی مشکل کام ہے۔ نوید اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب وہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو رشتہ دار ہیں جیسے بتایا کہ کچھ وقت بعد پھر یہ اپنے بچوں اور جو ان کی اہلیہ ہے ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ ابھی بھی اس امید میں ہے کہ شاید وہ واپس آ سکیں، مگر ان کو سمجھانا جو ہے وہ کافی مشکل ہے ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی۔ شکریہ زاہد آپ کا۔